بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اربعین کا دن ہے، جس کو ہم چہروں میں امام حسین علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ تو اس موقع پر سب سے پہلے ہم اپنے زمانے کے امام صاحب زمان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ان کے جو اس وقت نمائندگان ہیں، ہمارے جو مجتہد ہیں، ان کے حضور بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور مومنین کو بھی ہم آج کے دن چہرم کے موقع پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں جناب عالم باعمل سید فدا حسین بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ کربلا درس انسانیت کے موضوع پر ہم بات کریں گے، اور کچھ تاریخ کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں جو کہ انشاءاللہ بخاری صاحب کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور وہ اس کے بعد پھر اس کا جواب دیں گے۔ تو آغاز میں ایک شعر سے کرتا ہوں۔ گھوڑے تو دوڑائے لاشائے شبیر پر مگر، گھوڑے تو دوڑے لاشائے شبیر پر مگر، تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا۔ تو تاریخ جو ہے، آج کے ظالم حکمرانوں کو تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وقتی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا۔ تو سب سے پہلے میں جناب قبلہ بخاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ اربعین کے موقع پہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ زیارت اربعین جو ہے وہ لازمی پڑھنی چاہیے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی شکریہ جناب بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وفدیناہ بذبح عظیم۔ میں اپنی طرف سے تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں۔ سوال جو کیا گیا ہے کہ زیارت اربعین کے متعلق کچھ عرض کروں۔ ایسا ہے کہ اربعین کے معنی ہیں 40۔ زیارت اربعین یعنی وہ زیارت جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 40 دن مکمل ہونے پر پڑھی جاتی ہے چہلم کے موقع پر، اس کو زیارت اربعین کہتے ہیں۔ اور یہ زیارت جو ہے، اس کے متعلق امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی علامات 5 ہیں۔ پہلی کہ اقام رکھ نماز پڑھے، دوسری زیارت اربعین پڑھے، اور تیسری بات داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، اور چوتھی اپنی پیشانی سجدے کے وقت خاک پر رکھے۔ اور اس طرح 5ویں جو مومن کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھتا ہے تو بلند آواز سے پڑھے۔ تو یہ زیارت اربعین جو ہے، یہ چہلم کے دن جب دن چڑھ آئے زیارت پڑھنی چاہیے۔ زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز زیارت پڑھی جاتی ہے، اور یہ زیارت جو ہے اس میں فرمایا گیا ہے اشہد انک وفیت بعہد اللہ وجہدت فی سبیلہ،
حتی اتاک الیقین فلعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من ظلمک۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے مولا حسین آپ نے اللہ کے عہد کو پورا کر دیا، اس کی راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ آپ کو موت آ گئی۔ تو خدا آپ کے قاتلوں پر لعنت کرے، خدا ہر اس پر لعنت کرے جس نے آپ پر ظلم کیا۔ لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے یہ سنا کہ امام حسین کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس پر راضی رہے۔ اللہم انی اشہدک انی ولی لمن والاہ و عدو لمن عادہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے آقا حسین کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اور جس سے آپ کی دوستی ہے اس سے ہماری دوستی ہے، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا ابْنَ رسول اللہ۔ اے فرزند رسول تجھ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پاک صلبوں اور پاک رحموں میں آپ کا نور آتا رہا، اور لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبسک مدلہمات من ثیابہا۔ اور آپ نے کبھی بھی جہالت اور جاہلیت کا لباس نہیں پہنا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ من دائم الدین، دین کا ستون ہیں، اساس سے آئین مسلمین ہیں، ارکان المسلمین و مأکل المومنین۔ اشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی المہدی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق کے امام ہیں، متقی، پسندیدہ خدا، پاکیزہ، ہادی اور مہدی۔ اور اسی دعا میں آگے چل کر ایک جملہ ہے، وَأَشْهَدُ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ۔ پس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ۔ اور آپ کی رجعت کا یقین رکھتا ہوں کہ آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ بِالشَّرَائِعِ دِینِی وَخَوَاتِیمِ عَمَلِی۔ اپنے دین کی شریعتوں اور عمل کے خاتمہ کے ساتھ۔ تو یہ جو زیارت ہے یہ پڑھی جاتی ہے، اس کو زیارت اربعین کہتے ہیں، اور پھر 2 رکعت نماز ہدیہ کی جاتی ہے مولا حسین کے لیے۔ تو یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام حسن عسکری نے یہ فرمائی کہ وہ زیارت اربعین پڑھتا ہے۔ تو قبلہ یہ مخصوص اس دن کے لیے ہوتی ہے یا آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے یہ بھی آپ کا، اس لیے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زیارت عاشورہ جو ہے وہ عاشور کے دن کے لیے آئی ہے، اور اس کو زیارت عاشورہ کہا جاتا ہے، لیکن اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ دوسرے دنوں میں بھی انسان اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ زیارت اربعین اگرچہ چہلم کے روز پڑھی جانے والی یہ مخصوص دعا ہے، لیکن اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ دوسرے دنوں میں اس دعا کو پڑھ نہیں سکتا، چونکہ اس دعا میں ظاہر ہے کہ درود و سلام ہے آقا و مولا حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر، اور ان کے جو ان پر ظلم ہے ان کا تذکرہ ہے، اور اپنا عہد و پیمان ہے جو ان کے ساتھ جتلایا جاتا ہے کہ مولا میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ کی رجت کا بھی منتظر ہوں، اور خداوند عالم سے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ تبارک تعالیٰ شہدائے کربلا اور شہیدوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شہادت کی موت دے۔ جی بخاری صاحب ایک بہت ہی مسند حدیث ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسین و منی و انا من الحسین۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی آپ وضاحت فرما دیں۔ بخاری صاحب یہ حدیث جو ہے وہ متفق علیہ حدیث ہے، برادران اہل سنت اور شیعہ دونوں کی کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من حسین، احب اللہ من احب حسین
فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. تو اس حدیث کے مطابق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ رسول پاک سے ہیں. یہ تو عام فہم یہ تو عام فہم بات ہے کہ حسین و منی، چونکہ ہر جو نواسہ ہوتا ہے وہ اپنے نانا سے ہوتا ہے. لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول پاک حسین سے ہیں. تو اس کا مطلب مادی نہیں ہے بلکہ معنوی ہے. یعنی یہ کوئی مادی مسئلہ نہیں ہے کہ جس طرح باپ سے بچہ ہوتا ہے یا دادا دادا نانی نانا ان کے وجود سے ہی آگے اس کا وجود ہوتا ہے. تو یہ معنوی مطلب ہے. یعنی میں دین اسلام کا بانی ہوں اور میں اسلام کو لے کر آیا ہوں. اب اس کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا وہ حسین کا کام ہے. تو دین اسلام کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کی شہادت سے دین اسلام کو بچایا، توحید کو بچایا، رسالت کو بچایا، امامت کو بچایا. تو قیامت تک کے لیے دین کا بیمہ کر دیا. تو امام حسین کا وہ عمل جو کربلا میں انہوں نے انجام دیا، تو اس طرح سے امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ دین کی محافظ اور اس کی بقا کے ضامن ہیں. کیوں نہ ہوں اس لیے کہ امام حسین کے لیے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں. پس جو بھی ہدایت کا متمنی اور نجات کی فکر رکھتا ہے اسے چاہیے امام حسین کی پیروی کرے. ہدایت کا یہ چراغ قیامت تک روشن ہے اور اس کی روشنی بڑھتی ہی جا رہی ہے. حدیث رسول کریم ہے ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین کے قتل سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرکت پیدا ہوگی جو کبھی ایسی حرکت اور حرارت پیدا ہوگی جو کبھی بھی سرد نہ ہوگی. پس حسین ایسی ہستی کا نام ہے جس سے حیات کو روشنی اور حرارت ملتی ہے. شاید اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا رمز قرآن از حسین آموختیم، رمز قرآن از حسین آموختیم، زیات شعو شولہا اندوختیم. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے قرآن کو اور قرآن کے اسرار و رموز کو سیکھا ہے، اور حسین ہی کے اس آتش سے جو کربلا میں انہوں نے روشن کی اسی سے ہی ہم نے اپنے لیے شعلے جو ہے وہ اکٹھے کیے ہیں. یعنی ہمارا ایمان جو کچھ ہے وہ حسین ہی کے مرہون منت. قبلہ یہ جو ایک اتنا بڑا سانحہ ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی وضاحت کی جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے کیا عوامل تھے، کتنا بڑا انہوں نے قربانی جو ہے اپنی پیش کی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربانی ہوئی ہے بہت عظیم قربانی، جس کو قرآن کی نظر میں ذبح عظیم کہا گیا ہے، اور یہ اسی قربانی کا تسلسل ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کے لیے لے آئے مینا میں اور قربانی دینا چاہی، لیکن وہ چھری جو ہے وہ نہ چلی اور حضرت ابراہیم سے کہا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر منتقل کر دیا. وفدیناہ بذبح عظیم. تو امام حسین کی قربانی جو ہے وہ قربانی ہے جو اس وقت ادھوری رہ گئی تھی، اس کو امام حسین علیہ السلام نے مکمل کیا ہے، اور یہ قربانی جو ہے امام حسین کی یہ ذبح عظیم ہے. علامہ اقبال فرماتے